والذین اور وہ لوگ فی قلوبہم، فی کا مطلب میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، یعنی جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے ما نہیں، وعدنا وعدہ کیا ہم سے، نون کے الف نا کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم سے، ما وعدنا نہیں وعدہ کیا ہم سے، اللہ تعالی نے، اور رسول کا مطلب رسول، اور ہو سے مراد ہے ضمیر کس کی، اللہ تعالیٰ کی، یعنی ضمیر کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف پلٹ رہی ہے، یعنی اللہ کا، یعنی اللہ کے رسول نے، الا مگر غرورن دھوکے کا، یہ محض دھوکے کا، ٹھیک ہے، جس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یا اگر ہم عربی کے جو ہے نا وہ لفظی ترجمے کی طرف جائیں تو کیا ہوگا کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ آیت نمبر 12 مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اس آیت میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، منافقین کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا خوف کے مارے برا حال تھا، ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب میں پھیلے گا، اور کہاں یہ حالت ہو چکی ہے کہ مسلمان اب یہاں سے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتے، یعنی مسلمان جو ہے وہ خندق کے اس پار قید ہو کر رہ گئے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت نمبر 12 مکمل ہوئی، آگے ہے جی آیت نمبر 13، وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگی، طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، وَإِذْ قالت طائفۃ منہم اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، یا اہل یثرب اے اہل یثرب، یا یثرب کے رہنے والو، اے اہل مدینہ، لا مقام نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ، لکم تمہارے لیے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ یثرب جو ہے وہ مدینے کا پرانا نام تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو پھر آپ نے یثرب کا نام چینج کر کے مدینہ رکھ دیا تھا۔ یثرب کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا پرانا نام جو ہے وہ یثرب بلایا، یا اہل یثرب اے اہل مدینہ تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، فرجیو تو لوٹ چلو، فرجیو تو لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگنے لگا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ منہم النبی اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے لگا، یقولون وہ کہنے لگا، انا بے شک، بیوتا گھر، اور نون زبر الفنا ہمارے، بے شک گھر ہمارے، عورتن کھلے پڑے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما اور حالانکہ یا نہیں، ہی یا وہ، بے عورتن کھلے، اور وہ کھلے نہیں پڑے تھے، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، ان یریدون نہیں وہ چاہتے تھے، یا جب شروع میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جو موجود نہیں ہے وہ، نہیں یریدون وہ چاہتے تھے، الا مگر فرارن بھاگنا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 13 مکمل ہوئی۔ یہاں پر اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں بھی منافقین کا ہی طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب مسلمانوں کے لشکر کے درمیان موجود تھے تو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے گروہ کو جا کے کہتے، تھوڑے سارے لشکر سے جدا ہو کر کہتے کہ لوگوں کو کہتے کہ گھروں کو لوٹ چلو۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لشکر کے ساتھ ظاہرہ باہر ہی تھے، شہر میں مضبوط حویلیوں کے دروازے بند کر کے عورتوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا تھا۔ منافقین بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ محض جھوٹی بنی بنائی بات تھی۔ وہ صرف یہ کیا چاہتے تھے؟ صرف اور صرف میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جو بھی آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دیتے رہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان کے جانے کی کچھ پرواہ نہ کی، ان کو جانے کی اجازت دیتے رہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 300 مجاہدین جو ہیں وہ رہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جو منافقین تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ صرف اور صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اب آگے آیت نمبر 14،
ولو اور لو اگر دخلت داخل ہو جائیں علیہم ان پر من اقطاریہا اطراف مدینہ سے یا فوجیں لائن یعنی قطار در قطار، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں، ثم پھر سئلو سوال کیا جائے یا کہا جائے فتنتا خانہ جنگی کا، فتنہ کرنے کا، ثم سئلوا الفتنتا پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لآتوہا تو فوراً کرنے لگیں گے، کیا کرنے لگیں گے؟ خانہ جنگی، تو یعنی فوراً اس کے لیے آ جائیں گے، تیار رہیں گے، وما اور نہیں تلبسو ٹھہریں گے، بہا اس کے لیے، الا مگر یسیرن بہت ہی کم، وما تلبسو بہا الا یسیرا اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے. یعنی اس آیت میں منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو منافقین ہیں ان پر اطراف مدینہ سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جنگی فوجیں جو ہیں وہ آ جائیں اور ان سے کہا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، تم آ جاؤ، تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے، پھر ان کو اپنے کھلے گھروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اب یہاں پر یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، تو اگر مسلمانوں کے خلاف ان کو لڑنے کے لیے کہا جائے تو ان کو نہ اپنے گھروں کی فکر ہوگی اور نہ ہی کسی اور چیز کی، تو یہ فوراً آ کے خانہ جنگی کے لیے تیار ہو جائیں گے. آج کا آپ کا اتنا ہی لیسن ہے، آیت نمبر 14 تک. آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، ٹھیک ہے. جو کلر کا مارکر میں نے نیچے ہر عربی کے نیچے اور ترجمے کے نیچے جو ہے نا وہ ڈرا کیا ہوا ہے، وہی اس کا ترجمہ ہے. آپ کو جو ہے نا وہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی.